اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے ذریعے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے بھی شیطان کے وجود کی تو تصدیق کی ہے، اور ہم یہ بھی تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ شیطانی وساوس جو ہیں وہ انسان کو بہکا دیتے ہیں، وہم ڈال دیتے ہیں دماغ میں، دل میں، یہ سب باتیں تو ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ یہ شیطانی وساوس سے مراد کیا ہے، یہ ہوتے کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بڑا ہی اہم موضوع ہے، اور دیکھیں تھوڑا سا تمہیدی گفتگو میں کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی میں جو ایک آزمائش کا نظام رکھا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو یہ جو آزمائش کا نظام ہے نا، تو یاد رہے کہ ایک طرف خیر ہے اور ایک طرف شر ہے۔ وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، ہم نے انسان کو دو راستے عطا فرما دیے، ایک رحمانی راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے، جو خیر کا راستہ ہے، دوسرا راستہ شیطانی راستہ جسے ہم شر کا راستہ کہتے ہیں، اور یہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ دونوں کے دواعی بھی رکھے، داعیات کے لیجیے یا دواعی۔ داعیات یا دواعی کہتے ہیں وہ محرکات جو ہمیں خیر یا شر کی طرف لے کر جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خیر کا داعی کون ہے اور شر کا داعی کون ہے؟ کیوں؟ جب تک کمپٹیٹر نہیں ہوتا نا، تو اس چیز کا اصل معنی یا اس کی اصلیت ہمارے سامنے نہیں آتی۔ روشنی کو سمجھنے کے لیے اندھیرے کا ہونا ضروری ہے، جی ہاں، سائے کو سمجھنے کے لیے دھوپ کا فیل کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو فرشتے ہیں وہ خیر کے دواعی ہیں، فرشتہ خیر کا داعی ہے، اور اسی طریقے سے شیطان جو ہے یہ شر کا داعی ہے، شر کی دعوت دیتا ہے، جی، یہ شر کی دعوت دیتا ہے، شر کی طرف بلاتا ہے۔ اچھا، اب ہم فرشتوں کو دیکھتے ہیں تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شہوات سے مبرہ رکھا، تو ان کے لیے آزمائش نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو انہیں حکم ملتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ شہوات کے لیے عام طور پہ لوگ خواہش کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس سے الگ، جی ہاں، شہوت کے لیجیے یا خواہشات کے لیجیے، دونوں چیزیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی وہ پہلو کہ انسان اپنی شہوات کے پیچھے کیا کچھ کرتا ہے نا، تو فرشتوں میں وہ چیزیں رکھی نہیں ہیں، تو وہاں پر آزمائش سے وہ مبرہ ہیں، یہ آزمائش ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شیطان جو ہے یہ شر کا داعی ہے، یہ شر کی طرف بلاتا ہے، جسے قرآن کریم میں ہے نا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، شیطان کی بات مانو گے تو وہ فجور کی طرف بلائے گا، گناہوں کی طرف بلائے گا، اور پھر جو ہے وہ فرشتوں کی بات مانو گے، اللہ تعالیٰ کی بات مانو گے، اس کے رسول کی بات مانو گے، تو وہ تقوی پرہیزگاری کی طرف لے کر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو فرشتہ ہے نا، یہ ابن آدم کے اندر بھی، یعنی انسانوں کے درمیان بھی شر کے مقابلے میں خیر کا نمائندہ ہے، اور شیطان کہیں پر بھی ہو وہ شر کا نمائندہ ہے، وہ ہمیشہ شر کی طرف لے کر جائے گا۔ اب ہم سوچتے ہیں کبھی کہ یار یہ اچھا کام کیا جائے، ٹھیک ہے نا، اچھا کام کیا جائے، کبھی کہتے ہیں یہ برا کام کیا جائے، کبھی خیر کبھی برائی۔ اچھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ جب یہ خیالات آتے ہیں نا، خیر کشمکش ہوتی ہے، جی، جب خیر کے خیالات آتے ہیں نا، اگر اندر نفس امارہ کمزور ہے تو پھر وہ دل فوراً اسے قبول کرتا ہے اور خیر کی طرف ہم چلے جاتے ہیں۔ اور خیر کا کوئی داعی ہو اور اندر نفس امارہ مغلوب نہیں ہے، غالب ہے، اچھا، وہ خیر کو رد کرے گا اور شیطان کی باتوں کو قبول کرتے ہوئے ہمیں برائی کی طرف لے کر جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اسی طریقے سے ہم کیوں کہتے ہیں کہ نفس امارہ نفس کشی کی جائے؟ کیونکہ ہمارا ایک دشمن ہمارے انر میں ہے اور ایک دشمن جو ہے ایکسٹرنل ہے، صحیح بات، یعنی خارجی طور پر ایک باطنی ہے۔ اگر باطنی دشمن کمزور ہوگا تو خارجی دشمن کی کوئی بات نہیں چلے گی۔ تو کہتے ہیں نا، گھر کا بندہ اگر ملا ہوا ہو، کوئی کہیں خدا نہ خاصا کچھ ہو جائے تو کہتے ہیں گھر کا بندہ ملا ہوا تھا، اگر یہ بندہ ملا ہوا نہ ہوتا تو اتنی آسانی نہیں تھی۔ انسان اندر سے کمزور اگر ہوگا تو شر کی طرف چلا جائے گا، شر کی طرف چلا جائے گا، اندر سے کمزور نہیں ہے تو وہ ہمیشہ خیر کی طرف جائے گا۔ اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں
کہ شیطان جو ہوتا ہے نا، اب اس کے متعلق حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر ابن آدم کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، اچھا، جسے عام طور پر ہمزاد کہتے ہیں. اس شیطانی طاقت ہے. جی شیطانی طاقت ہے یہ، جی. اور یہ برائی کی طرف لے کر جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر دیا ہے. کیا بات ہے، ٹھیک ہے، کیا بات ہے. اس کا مطلب کیا ہے جی جی کہ آقا علیہ السلام کا کوئی بھی امتی جب ان کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطانی قوتیں خود بخود کمزور ہوتی چلی جائیں گی، وہ مغلوب ہو تو جائیں گے. اب یہ برائی کے جو خیالات آتے ہیں، برائی کے جو توہمات آتے ہیں اور برائی کی طرف بندہ سوچنا شروع کر دیتا ہے، احساسات، فکریں، یہ سارے وسوسے کہلاتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. اور جہاں وہ ان برائیوں میں کو اپنے لیے اچھائی اور فائدہ مند تصور کرنے لگتا ہے. یہ بات کی بات ہے. بعض اوقات آپ اچھا تصور نہیں کرتے، ہاں، برائی کو برائی سمجھ کے لیکن رغبت ہوتی ہے، کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، آپ بہت سی چیزیں ایسی لے لیں، بدکاری ہے، شراب نوشی ہے، بعض اوقات آپ اچھا نہیں سمجھتے، کوئی اچھا نہیں سمجھتا، لیکن پھر بھی شیطان کی باتوں میں آ کر اس شیطان اس طرح مزین کرتا ہے، اسے گرد و پیش کا وہ غور ہی نہیں کرتا، اسے جو ہے وہ خبر ہی نہیں ہوتی اور وہ کر بیٹھتا ہے، بعد میں پچھتاتا ہے. بعض لوگ زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں اس کو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بڑا کرم ہے کہ جب وسوسے آتے ہیں نا یا خیالات آ جائیں، اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ نہیں فرماتا، چاہے وہ وسوسے کیسے ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ خیالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، جب تک کہ اس پر عزم مصمم نہ کر لے، جب تک جزم نہ کر لے. مثال کے طور پر ایک چور کے دل میں خیال ہے چوری کروں، اس پر پکڑ نہیں ہے، خیال آیا نا، وسوسہ آیا ہے، لیکن جب اس نے پورا عزم کر لیا اور نکل کھڑا ہوا چوری کرنے کے لیے، راستے میں پولیس دیکھی واپس آ گیا، تو اب اس پر گناہ ملے گا، اسے اس پر توبہ کرنی چاہیے کہ اس نے پورا پکا ارادہ کر لیا تھا. عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی. جی اللہ تعالیٰ کا یہ انتہائی کرم ہے کہ وسوسوں پر یا خیالات پر یا احساسات پر پکڑ نہیں فرماتا جب تک بندہ عمل نہ کر لے یا زبان سے کوئی کلمات الٹے سیدھے نہ کہہ دے. تو یہ اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہے. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ.